اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ فضیل ابن عیاض کے بارے میں ان کی زندگی انسان پڑھے انسان کی رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ کیسے کتنا بڑا ڈاکو اور کتنا بڑا عورتوں کا دل دادا عشق معشوقی کرنے والا آدمی کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ولی بن۔ فضیل ابن عیاض جو تھے وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، ڈاکو تھے، شاہی قسم کے ڈاکو۔ جتنے بھی قافلے حج کرنے جاتے، عرب کے صحراؤں میں جا رہے ہوتے، وہ ان کی لوٹ مار کر کے سب کچھ ان سے وہ ہتھیا لیتے تھے۔ اور یہ ان کا اصول ہوتا تھا، باجماعت نماز پڑھتے تھے، اور کاروان میں اگر کوئی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ پردہ اس نے نہ کیا ہو اسے بھی ڈانٹتے تھے، اس کے اوپر بھی سختی کرتے تھے، لوٹتے بھی تھے قافلہ اور ساتھ کہتے بھی تھے کہ پردہ بھی کر، اور جماعت بھی اپنی پکی نماز کی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، گلے میں تسبیح رکھتے تھے یا ہاتھ میں ہر وقت چوری بھی کر رہے ہوتے تھے تو تسبیح ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا وہ ایک دن جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ بھی ان کا بڑا دل دادا تھا، عورتوں کے ساتھ بڑا وہ تعلق رکھتے تھے اور عشق معشوقی کیا کرتے تھے۔ تو اسی دوران جیسے آج ہمارے جو لوگ ہیں کسی گرل فرینڈ کے ساتھ جب جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں ڈیٹ پہ جا رہا ہوں، لڑکی سے ملنے چھپ کے جا رہا ہوں، تو اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شاید ڈاکو تھے۔ اور ایک دن جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ کسی عورت سے جو ہے وہ ان کی عشق معشوقی کے چکر میں تھے تو دیوار پھلانگ کے اس سے ملنے جا رہے تھے، دیوار پھلانگنے ہی لگے تھے کہ سورہ حدید سورہ نمبر 57 قرآن کی ہے اور آیت نمبر 16 قاری ایک جو قرآن کا جو تھا وہ اس نے یہ قرآن کی آیت تلاوت کی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے جو دل ہے اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے حق ہے اس سے جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ پیغام ہے اس سے اس کو سن کے اللہ کے کلام کو سن کے لوگوں کے جو ہے وہ دل جو ہے وہ ڈر جائیں کہ وہ سارے شرک چھوڑ دیں، وہ جو ہے وہ ترک صلاۃ نماز کو چھوڑنا چھوڑ دیں، وہ زنا، فحاشی، اریانی، لیپ ٹاپس، موبائل کے سامنے بیٹھ کے فوش قسم کا مواد دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں سے وہ ہے ان کیا لوگوں پہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور ان کے جو ہے وہ دل اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے کو ٹھگیاں مارنی چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی بیٹیوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے ان کو اکیلے میں ملنا، کیا لوگوں پہ وہ وقت نہیں آیا ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے، وہ ڈیٹے مارنا چھوڑ دے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر کو چھوڑ دے، وہ نیک بن جائے، اچھے بن جائیں، نیکوکار بنے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کی عبادت کریں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جائے، لوگوں کی جائیدادوں کو نہ ہتھیائیں، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے، غریبوں کے اوپر ظلم نہ کرے۔ فضیل ابن عیاض نے جب قرآن کی یہ آیت سنی تو چیخ کے پکار اٹھے کہ ہاں اللہ وہ وقت آ گیا ہے، ہاں اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب جو ہے وہ دل جو ہے وہ جو لوگ ایمان لائے وہ حالانکہ مسلمان تھے، کہ وہ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے اوپر وہ وقت نہیں آیا، ایمان لانے والوں مسلمانوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے جو ہے ان کے دل ڈر جائے اور وہ سب برائیوں کو چھوڑ دے۔ فضیل ابن عیاض نے جب یہ آیت سنی تو وہاں دیوار پھلانگ کے وہ عشق معشوقی کے ادھر ہی پھینک دی ساری عشق معشوقی، وہ اس عورت کو بھی ملنے نہیں گئے اور واپس لوٹ آئے، کہا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا، اب جو ہے میں جو ہے وہ میرا دل جو ہے وہ تیرے ذکر سے ڈر گیا ہے۔ اور واپس وہ آئے ہیں تو ایک صحرا سے جا رہے تھے تو اتنی دیر میں وہاں قافلہ پڑاؤ کر رہا تھا، تو اتنے جو ہے وہ بدنام ہو چکے تھے کہ قافلے کے دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھنا کہ کہیں فضیل جو ہے فضیل ابن عیاض نہ آ جائے کہ ہمیں لوٹ مار کر کے ہمارا سارا قافلہ لوٹ نہ لے جائے۔ یہ سنتے ہی جو ہے وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ چیخ کے پکار اٹھی اللہ فضیل اتنا بدنام ہو گیا ہے، کیا یہی وقت آنا تھا، فضیل نے یہی دیکھنا تھا، کتنی کی رسوائی فضیل ابن عیاض دیکھے گا اس دنیا کے اندر۔ تو انہوں نے جب ان کی یہ بات سنی تو فوراً توبہ کی اور واپس وہ لوٹے اور جن جن لوگوں کے انہوں نے مال چرائے تھے
تو ان سے جا کے معافیاں مانگی، توبہ کی، ان کا آپ مجھے معاف کر دیں. سب نے معاف کر دیا. ایک یہودی نے معاف نہ کیا تو انہوں نے کہا، یہودی نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے گھر کے سامنے بہت بڑا ڈھیر ہے گندگی کا، تم صاف کرو گے، صفائی کرو گے تب میں تجھے معاف کروں گا. تو پھر فضیل ابن عیاض نے وہ صاف کر کے اس یہودی سے بھی معافی مانگ کے تو اپنی غلطیوں کی جتنی بھی تھی تو وہ توبہ کر کے جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہوئے، اور نیکی کی طرف راغب ہونے کے بعد جو ہے وہ اچھائی کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو گئے. فضیل ابن عیاض جو تھے اس کے بعد جو ہے انہوں نے توبہ کی، اور پھر امام جعفر الصادق رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان سے دین سیکھا، اور پھر جو ہے وہ عراق سے جو ہے وہ مکہ کی طرف حج کی طرف روانہ ہوئے. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہا، اے بیوی میں تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں جب مکے کی طرف جاؤں تو جس مرضی کے ساتھ چاہے تو نکاح کر لے. تو بیوی نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس سفر پہ جاؤں گی. فضیل ابن عیاض توبہ کر کے پھر اللہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں اور حج کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں. 2-4 قدم چلتے ہیں، پھر اللہ اکبر کر کے نفل پڑھتے پڑھتے نہ جانے کتنے عرصے میں جا کے وہ مکہ پہنچے اور پھر دین سیکھا. اور پھر اتنے بڑے بڑے سکالر سفیان ثوری رحمہ اللہ اور اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ سکالر ہوا کرتے تھے، ان سے فیض یاب ہوئے، اور ان کے دور کے اندر ان کا پورا نام جو ہے وہ عرب کے اندر گونجنے لگا. اتنے بڑے عالم فقیہ بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے، سب چیزیں چھوڑ کے توبہ کر کے نیک صرف ایک اچھائی کی طرف اللہ کے راستے کے اوپر وہ آگے. فضیل ابن عیاض اور پھر خلیفہ ہارون الرشید جب وہ مکے گیا تو اس نے اپنے جو ہے وہ غلام جو ہے وہ اپنا اس کا جو غلام تھا ربیع کو کہا کہ یار مجھے کسی عالم سے بلا جو اچھا ہو، بہت نیک ہو، پارساز ہو. تو وہ انہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس لے گئے، انہوں نے ان کو وصیتیں کی. جب واپس آنے لگے تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا کوئی کام کرنا ہو تو بتا دیں. تو کسی نے کہا جی کہ ہمارے قرضے اتارنے ہیں، کسی نے کہا ہمارا یہ کام کر دیں. تو سب کو جو ہے وہ انہوں نے پیسے دیے، دینار دیے، جو کچھ اس وقت کی کرنسی تھی دی، اور کہا کہ ان کو چھوڑو، مجھے ایسا عالم نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور عالم چاہیے. کہ پھر جو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی رہتا ہے، انہوں نے پوچھا کون؟ وہ کہا فضیل ابن عیاض ہے. تو وہ خلیفہ ہارون رشید کو لے کے چل پڑے. دروازے پہ ان کے دستک دی تو انہوں نے دیا جلایا ہوا تھا، انہوں نے دیا بند کر کے جو ہے وہ اپنا دروازہ کھولا اور ایک کمرے کے ایک کونے پہ جا کے وہ چھپ کر کے وہاں پہ بیٹھ گئے. تو خلیفہ ہارون الرشید نے ٹٹولتے ہوئے ہاتھ یوں ہی مارا تو سیدھا جو ہے وہ ہاتھ جا کے اس کے فضیل ابن عیاض کے اوپر لگا. فضیل ابن عیاض نے کہا ہاتھ تو بڑا نرم ہے، اگر یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. یہ سن کے ہی وہ بیہوش ہو کے گر گئے. اور پھر جب ہوش آیا پھر ان سے سوال کیا اور بہت سی چیزیں پوچھی، بہت سی انہوں نے وصیتیں کی، اور خلیفہ ہارون الرشید کو کہا کہ مجھے کوئی وصیت کریں. تو اس وقت فضیل ابن عیاض نے کہا تھا، فضیل ابن عیاض نے کہا تھا اے خلیفۃ المؤمنین خلیفہ ہارون الرشید، یاد رکھنا جس مسند پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس مسند پہ جو ہے وہ ابو بکر، عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی بیٹھے تھے. نیک عمل کر کے وہ گئے، آج بھی دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، جب بھی مثال دی جاتی ہے ان کی دیتی ہے. چاہے تو اس طرح کے کام کر اور پوری دنیا تجھے یاد کرے. اور اسی مسند کے اوپر فرعون، قارون، نمرود اور یہ لوگ بھی بیٹھ کے گئے ہیں جنہوں نے برائیاں کیا، آج بھی دنیا ان کے اوپر لعنت جو کرتی ہے. آپ چاہیں تو ان خلیفات الراشدین کا رستہ اپنائیں اور لوگ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ دعائیں دیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے. تو اگر قارون اور باقی لوگوں کا جو ہے وہ آپ نے رستہ اختیار کیا تو آپ لوگوں جو ہے وہ لوگوں تمام کے تمام لوگوں کی آپ کے اوپر کیا ہوں گی؟ لعنتیں ہوں گی، اور آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی. اور خلیفہ ہارون الرشید نے جو ہے وہ واپس آتے ہوئے کہا کہ آپ کی کوئی تمنا ہو تو مجھے بتا دیں. تو اس نے کہا میری ایک ہاتھ چھوڑ کے کہا کہ فضیل ابن عیاض سے آئندہ کے بعد ملنے کے لیے نہ آنا، بس میری آخری تمنا یہی ہے، بس میں دنیا سب کچھ چھوڑ کے میں ایک اللہ کا ہو گیا ہوں، میں نے توبہ کر لیا پکی، اور میں جو ہے وہ لوگوں کو دین کی جو ہے وہ دعوت دوں گا، اور میں اللہ سے اسی حال میں ملنا چاہتا ہوں. جب خلیفہ ہارون الرشید باہر آیا تو اس نے کہا ربیع اب تو نے مجھے ایک ایسے عالم سے بتایا جس کی مجھے ضرورت تھی. تو یہ ان کا فضیل ابن عیاض کا واقعہ ہے کہ جو اتنے ڈاکو تھے، شاہی ڈاکو تھے، عشق معشوقیوں میں جو ڈوبے ہوئے تھے. یہ سب چیزیں انہوں نے قرآن کی ایک آیت الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے اوپر جو ہے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے دل ڈر جائیں اور وہ جو ہے وہ
کیا کریں؟ برائیاں سب چھوڑ دیں، جھوٹ، کینہ، بغض، حسد، فحاشی، اریانی، ڈیٹے مارنا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر، اور جو ہے وہ ٹھگیاں مارنا، لوگوں کی جائیداد اٹھانا، چھوٹے بچوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم زیادتی کرنا، لوگوں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جانا، دھوکے دینا، بدبختیاں کرنا، ہر قسم کی برائی کرنا، جو کمزوروں کے اوپر ظلم کرنا، اور جتنے بھی لوگ ہیں کمزور اپنے سے دیکھ کے ان کے اوپر جو ہے طرح طرح کی زیادتیاں کرنا، اور لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینا کاروبار کے اندر، یہ سب چیزیں چھوڑ کے، کیا لوگوں پہ وقت نہیں آیا کہ یہ سب چیزیں وہ برائیاں چھوڑ کے ان کے دل ڈر جائے اللہ کے کلام کی وجہ سے، اللہ کا خوف ان کے اوپر طاری ہو جائے، اور وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دے؟ اس ایک آیت نے ان کا دل بدل دیا، اور آج بھی جو ان کو جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، جب بھی ہم نام لیتے ہیں، فضیل ابن عیاض کا نام آتا ہے، ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان کے اوپر ڈھیروں رحمت نازل فرمائے، اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو کیسے ڈاکو اور عشق معشوقی کو چھوڑ کے اتنے بڑے عالم بنے، اتنے نیک، اتنے اللہ کے ولی بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں، کوتاہیاں، برائیوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک بنائے، اور ہمیں بھی توبہ کی توفیق سے نوازے، پکی سچی، تاکہ ہم اس کے بعد گناہ چھوڑ کے ایک اللہ والے ہو جائے، اور ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور تاکہ وہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 کے اندر 53 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے پیغمبر میرے ان لوگوں سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے جتنے بھی ہو، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ کرے، اور توبہ جو ہے موت کی غرغر سے پہلے، موت کا فرشتہ دیکھ کے بندہ کہے گی اب توبہ توبہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے ایسی کوئی توبہ جو ہے قبول نہیں ہوگی، بلکہ موت کے غرغر سے پہلے جس نے توبہ کی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سچی اور توبہ کی توفیق سے نوازے، اور راہ ہدایت اور صراط مستقیم پہ چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔